مجموعہ اعلاؤں میں شامل افسانہ شرابی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج اونچا اٹھ چکا تھا اور اس کی تیز کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی چاروں طرف نظر پھرا کر دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس کیا۔ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہی اس کا ہاتھ پسینے سے بھیگ گیا۔ تھکن سے اس کا سارا بدن چور اور ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ماتھے کو 2-4 بار دبانے کے بعد اس نے ایک لمبی جمائی لی اور کوشش کر کے سارے جسم کو زور دے کر کھینچا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن جینا چاہا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل اور گلاس کے ٹکڑے اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ ان پر اس کی نظر جم گئی۔ وہ بالکل خالی دماغ تھا۔ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ رات کے واقعے پر وہ غور کرنے لگا۔ رات کتنی پیاری تھی، چاندنی رات تھی۔ کبھی کبھی بادل کے ٹکڑے چاند کو چھپا لیتے تھے۔ پروائی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اپنے چمن میں بیٹھا تھا۔ چمن کی یاد آتے ہی اس کو کچھ تکلیف سی ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے خیالات غائب ہو گئے۔ مگر پھر اس کو خیال آیا، ایسے وقت میں طبیعت چاہی کچھ پینا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی وہ سوچنے لگا، اسی پینے نے کہیں کا نہیں رکھا۔ 4 دکان، زمینداری اور کل نقدی، اب کچھ نہیں۔ اس کو اپنے کیے پر افسوس آنے لگا۔ وہ بری طرح پچھتانے لگا، آخر اس نے شراب پی کیوں تھی؟ اس کمبخت کو منہ ہی کیوں لگایا تھا؟ برا ہو ان دوستوں کا جنہوں نے اس کی چاٹ دلائی۔ اب کوئی کمبخت آتا بھی نہیں۔ میں اب بھی وہی ہوں، میرا چمن وہی ہے، میرا مکان وہی ہے، میرا چمن وہی ہے، ہاں پہلے جیسا ہرا بھرا نہیں۔ اس کے دل پر ایک دھکا لگا۔ آہ کتنا خوبصورت چمن تھا، لوگ دیکھ کر تعریفیں کرتے تھے۔ وہ اسی چمن میں بیٹھا تھا، وہ دوست احباب بیٹھے تھے اور پینے کی بات چھڑی اور یہ لعنت سر پر بھوت بن کر سوار ہو گئی۔ اس نے یکا محسوس کیا اس کے پسلی میں کچھ درد سا ہو رہا ہے۔ قمیض اٹھا کر ٹٹول کر دیکھا، پسلی پر نیلا نشان اور ابھار تھا اور درد بھی۔ یاد آ گیا کہ اس کو لوگوں نے مارا بھی ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے کیے پر پچھتاتا رہا، سوچنے لگا اگر شراب نہ پیتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، آج اس حال میں نہ ہوتا۔ مگر اس کا خیال بہک کر ایک ہوٹل میں پہنچا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر شراب پیا کرتا تھا۔ صاف صاف کپڑے پہنے، بیرے چمکتی ہوئی بوتلیں، جھلکتے ہوئے گلاس، بیروں کا ادب، سگریٹ کی سنہری ڈبیا، ساری چیزیں یاد آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اسی ماحول میں محسوس کرنے لگا، اپنی موجودہ حالت کو بھول گیا۔ پھر باتیں یاد آئی، اپنے عالیشان بنگلے میں دوستوں کی دعوتیں، پیلی پیلی چمکتی ہوئی بوتلیں، دوستوں کے قہقہے، دلچسپیاں، پھر چمپا سے ملاقات اور ساری دلچسپیاں۔ چمپا کی یاد نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے چین کر دیا، لیکن اس کے بے رخی اس کو یاد آ گئی۔ وہ روٹ کر چلی گئی تھی۔ اس کی فرمائش تھی ایک ہار کی، وہ پورا نہ کر سکا تھا، حالانکہ ہزاروں روپے لے چکی تھی، مگر اس نے آنکھ بدل دی ایک ہی بار میں۔ چمپا کی بے رخی کے ساتھ ہی اس کو اپنی بیوی کی یاد آ گئی، جس کو اس نے خوب ستایا اور رلایا تھا، مگر پھر بھی جب پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنا سارا گہنا بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو اپنی ذاتیاں یاد آئی اور دل دکھنے لگا۔ اگر اب وہ موجود ہوتی تو گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ لیتا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کو اور بھی افسوس ہوا۔ آہ میں نے اس کے نام پر ایک دھیلا خیرات بھی نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیوی کی موت کے خیال نے اس کو اپنی موت کی یاد دلائی۔ وہ سوچنے لگا مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ آہ کتنے گناہ میں نے کیے ہیں، نہ دین کا رہا اور نہ دنیا کا، دونوں گوا بیٹھا۔ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، مرنا تو ایک دن ہوگا ہی۔ آہ کبھی ایک وقت نماز بھی تو نہیں پڑھی، اور یہ سب کچھ شراب کی وجہ سے ہوا۔ شراب کی یاد آتے ہی پھر دوسری باتیں یاد آنے لگی، برانڈی، وسکی، شاپسین، پھر رم بوٹ۔ پھر پیسوں کی کمی نے ویسی شراب پلائی، بھٹی کی بدبو، گندے لوگوں کی فضول بکواس، ذلیل قسم کے گانے۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس کو اپنے آپ پر نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے کاموں پر کڑھنے لگا، اس کا دل دکھنے لگا، آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ اس کمبخت شراب نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، اس نے دل ہی میں کہا اور رونے لگا۔ دیر تک روتا رہا، سارا
چہرہ آنسو اور پسینے سے تر ہو گیا۔ رات کو کچھ دوستوں کے ساتھ بھٹی سے آیا تھا، ان لوگوں نے جن کے روئیں روئیں پر میرے احسان ہیں۔ یہ سب کچھ میرے نہ سمجھی سے ہوا، لیکن اب مجھے سنبھل جانا چاہیے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا اب کبھی شراب نہ پیے گا، نماز پڑھے گا، شریف آدمیوں کی سی زندگی گزارے گا۔ وہ سجدے میں گر پڑا اور خوب رویا۔ دھوپ تیز ہوئی، گرم ہوا چلنے لگی تو وہ اٹھا اور سر جھکائے گھر کی طرف چلا۔ سناٹا میدان تھا، ایک آدمی نظر نہ آیا، کہیں کہیں پر درخت تھے اور بس۔ وہ برابر چلتا رہا، نیک بننے کا وہ مضبوط فیصلہ کر چکا تھا۔ زبان پر برابر توبہ استغفار کا دورہ تھا۔ آخر وہ شہر میں پہنچا، ساری رونقیں تھیں، کہیں کچھ کمی نہ تھی۔ ایک دکان پر گرامو فون بج رہا تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی، ریکارڈ بھی اچھا تھا۔ اس بھیڑ میں وہ بھی جا ملا، سب کے ساتھ سنتا رہا۔ گرامو فون بجنا بند ہوا تو وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں گاڑی گھوڑے، موٹر سائیکل اور ساری سواریاں ملی۔ ہوٹو بچوں کے ہنگامے نے ساری باتیں اس کے دماغ سے نکال دیں۔ صرف بچنے کا خیال اس کے دماغ میں رہ گیا۔ وہ کچھ دور اور بڑھا، دور سے ویسی شراب کی بو ناک میں آئی، لیکن وہ سر جھکائے بڑھتا گیا۔ دل چاہا کہ اس طرف چلے، لیکن وہ چند قدم اور آگے بڑھا، پھر راستہ بدل کر بھٹی کی طرف چلا۔ خیال ہوا پئیں گے نہیں، مگر شاید کوئی کمبخت نظر آ جائے۔ وہ اسی طرف بڑھتا گیا اور بھٹی کے سامنے پہنچا۔ بہت سے آدمی بیٹھے تھے، سب کو دیکھنے لگا، دیر تک دیکھتا رہا۔ گرمی معلوم ہوئی، خیال ہوا کہ کہیں چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے۔ خیال ہوا بھٹی میں، لیکن پھر خیال بدل گیا، وہاں جانا ہی برا ہے۔ دیر تک سوچتا رہا، شراب کی بو برابر آ رہی تھی، دل چاہتا لیکن وہ توبہ کر چکا تھا۔ دل کڑا کہ خوردار رہا، لیکن پاؤں جم کر رہ گئی، آگے نہ بڑھے۔ آخر اس نے سوچا توبہ تو کر ہی لی ہے اور اس کمبخت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہی ہے، بس آج بھر، کل سے بالکل نہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھٹی میں گھسا، کچھ پیسے جیب میں تھے، شراب خریدی، کلہڑ میں اڈیل کر ایک کلہڑ اس نے پیا، شراب حلق سے نیچے اتری اور وہ ساری باتوں کو بھول گیا۔